مور جتنا حسین ہے اس کی ٹانگیں بھی اتنی ہی حسین و جمیل تھیں۔ آخر ایسی کون سی وجہ پیش آئی کہ اس کی ٹانگوں کو بدصورت کر دیا گیا؟ اور مور جنت میں رہتا تھا، اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ سانپ بھی جنت میں رہتا تھا، سانپ اور مور کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا؟ ناظرین، اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل سچی اچھی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگ اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوہ جات کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم کھانے سے منع فرما دیا گیا، تو جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا۔ لیکن 3 اسم اعظم ایسے تھے جو شیطان کو یاد تھے، جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت کے سرخ چبوتروں میں سے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے تو اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا، اسے دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کے فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا، جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے چلوں، مگر ایک سانپ میرا دوست ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ یہ بات کر کے مور جنت میں سانپ کے پاس آ گیا۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتا دیا، سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح سے شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شیطان کے روپ کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کی باتوں میں آ گئے اور پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا، اگر وہ گندم کا دانہ آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو گیا کہ خدا نے ہمیں گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، جبکہ اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ اماں حوا علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گندم کے دانے کھا لیے۔ گندم کے دانے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتار دیا گیا۔ شیطان اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔
جس خوبصورت پاؤں سے مور نے اپنے پنجوں میں سانپ کو اٹھایا تھا اور شیطان کو سانپ کے منہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے باہر نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کئی سالوں تک خدا سے رو رو کر معافیاں مانگتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی اور دونوں کو آپس میں ملا دیا۔